السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج آپ کے لیے ایک مفید چیز جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے بتائی گئی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان تک پہنچائی گئی، جس کو ہم تلبیہ کہتے ہیں، تلبینہ کہتے ہیں، جو کہ انسان کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اور جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل میں تھک جاتا ہوں، حضرت جبرائیل نے جواب میں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تلبینہ استعمال کریں۔ تو اس حوالے سے ہم آج پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اس ویڈیو سے بھی آپ سب لوگ مستفید ہوں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے تاکہ اس کے استعمال سے تمام لوگ مستفید ہو سکیں اور صحت یاب ہو سکیں۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔ کوئی بیمار ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو حکم ہوتا کہ اس کے لیے تلبینہ تیار کیا جائے۔ پھر فرماتے تھے کہ تلبینہ بیمار کے دل سے غم کو اتار دیتا ہے اور اس کی کمزوری کو اتار دیتا ہے، جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنے چہرے کو پانی سے دھو کر اس سے غلاظت اتار دیتا ہے۔ ابن ماجہ کی اس کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ جبرائیل میں تھک جاتا ہوں۔ حضرت جبرائیل نے جواب میں عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تلبینہ استعمال کریں۔ آج کی جدید سائنسی تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو میں دودھ کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ کیلشیم ہوتا ہے اور پالک سے زیادہ فولاد موجود ہوتا ہے۔ اس میں تمام ضروری وٹامنس بھی پائے جاتے ہیں۔ پریشانی اور تھکن کے لیے بھی تلبینہ کا ارشاد ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مریض کے دل کے جملہ اعراض کا علاج ہے اور دل سے غم کو اتار دیتا ہے۔ بخاری شریف، ترمذی، نسائی، احمد کی روایت ہے۔ جب کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھوک کی کمی کی شکایت کرتا تو آپ اسے تلبینہ کھانے کا حکم دیتے اور فرماتے اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ تمہارے پیٹوں سے غلاظت کو اس طرح اتار دیتا ہے جس طرح کہ تم میں سے کوئی اپنے چہرے کو پانی سے دھو کر صاف کر لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مریض کے لیے تلبینہ سے بہتر کوئی چیز پسند نہ تھی۔ اس میں جو کے فوائد کے ساتھ ساتھ شہد کی افادیت بھی شامل ہو جاتی تھی، مگر وہ اسے نیم گرم کھانے، بار بار کھانے اور خالی پیٹ کھانے کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ بھرے پیٹ بھی، یعنی ہر وقت ہر عمر کا فرد اس کو استعمال کر سکتا ہے، صحت مند بھی، مریض بھی۔ نوٹ: تلبینہ نہ صرف مریضوں کے لیے بلکہ صحت مندوں کے لیے بھی بہت بہترین چیز ہے۔ بچوں، بڑوں، بوڑھوں اور گھر بھر کے افراد کے لیے غذا، ٹانک بھی، دوا بھی، شفا بھی اور عطا بھی۔ خاص طور پر دل کے مریض، ٹینشن، ذہنی امراض، دماغی امراض، معدے، جگر، پٹھے، اعصاب، عورتوں، بچوں اور مردوں کے تمام امراض کے لیے انوکھا ٹانک ہے۔ جو، جسے انگریزی میں بارلے کہتے ہیں، اس کو دودھ کے اندر ڈال دیں، 45 منٹ تک دودھ میں گلنے دیں اور اس کے کھیر سے بنائیں۔ اس کھیر کے اندر آپ چاہیں تو شہد ڈال دیں یا کھجور ڈال دیں، اسے تلبینہ کہیں گے۔ ترکیب اس کی اس طرح سے ہوگی: دودھ کو ایک جوش دے کر جو شامل کر لیں، ہلکی آنچ پر 45 منٹ تک پکائیں اور چمچہ چلاتے رہیں۔ جو گل کر دودھ میں مل جائے تو کھجور مسل کر شامل کر لیں۔ میٹھا کم لگے تو تھوڑا شہد ملا لیں۔ کھیر کی طرح بن جائے گی۔ چولہے سے اتار کر ٹھنڈا کر لیں۔ اوپر سے بادام، پستے کاٹ کر چھڑک دیں۔ کھجور کی جگہ شہد بھی ملا سکتے ہیں۔ اس کے طبی فوائد درج ذیل ہیں۔ طبی اعتبار سے اس کے متعدد فوائد بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ غذا غم یعنی ڈپریشن کو دور کرتا ہے، مایوسی، کمر درد، خون میں ہیموگلوبین کی شدت کمی، پڑھنے والے بچوں میں حافظہ کی کمزوری، بھوک کی کمی،
وزن کی کمی، کولیسٹرول کی زیادتی، ذیابیطس کے مریض میں بلڈ شوگر لیول کے اضافہ، امراض دل، اتڑیوں، معدے کے ورم، السر، کینسر، قوت مدافعت کی کمی، جسمانی کمزوری، ذہنی امراض، دماغی امراض، جگر، پٹھے کے اعصاب، نڈھالی، وسوسے، تشویش کے علاوہ دیگر بے شمار امراض میں مفید ہے۔ اور یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ جو میں دودھ سے زیادہ کیلشیم اور پالک سے زیادہ فولاد پایا جاتا ہے، اسی وجہ سے تلبینہ کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اس میسج کو اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر کوئی مستفید ہو سکے۔ جزاک اللہ خیر، آمین۔